اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر الزام لگایا گیا اور حالیہ ہلاکتوں کا الزام ایک پرانی تصویر استعمال کر کے لگایا گیا ہے جو حقیقت کے برعکس ہے۔ فیکٹ چیک وزارت اطلاعات کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام دانستہ طور پہ غلط معلومات پھیلا کر عوامی تاثر کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ جو تصویر حالیہ واقعے کے ثبوت کے طور پہ پیش کی گئی وہ در حقیقت مئی 2023 کی ہے۔ یہ تصویر دراصل اس وقت افغان طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے شیئر کی گئی تھی جو موجودہ دعوے کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے۔ پرانے تصاویری مواد کو دوبارہ استعمال کر کے موجودہ الزامات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اصل حقیقت کے بارے میں الجھاؤ پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسی کارروائیاں بد اعتمادی کا باعث ہیں جو پرانے مواد کو موجودہ ثبوت بنا کر پیش کر کے معلومات کو مشکوک کر دیتی ہیں۔ ان دعووں کا مقصد حقائق کو مسخ کرنا، عوام کو گمراہ کرنا اور واقعات کا من گھڑت تاثر پیش کر کے پروپیگنڈے کے مقاصد کی تکمیل کرنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ غزالہ، یہ بتائیے گا کہ دانستہ طور پہ مواد کو توڑ مروڑ کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، افغان طالبان کے ترجمان کی جانب سے مسلسل پروپیگنڈے پہ مبنی فیک اطلاعات دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ان کے آفیشیل جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس سے یہ ساری جو اطلاعات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو ایک اور تازہ ترین اطلاع جس کے حوالے سے پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک فیکٹ چیک جاری کیا ہے، اور اس فیکٹ چیک کے ذریعے یہ واضح ہو گیا ہے کہ افغان ترجمان نے حالیہ ہلاکتوں کا الزام لگانے کے لیے ایک پرانی تصویر استعمال کی جو کہ حقیقت کے بھی برعکس ہے، اور یہ جو تصویر استعمال کی گئی ہے وہ واقعے کے ثبوت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ وہ در حقیقت مئی 2023 کی ہے، اور یہ اس وقت افغان طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے شیئر کی گئی تھی جو موجودہ دعوے کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے، اور یہ اقدام دانستہ طور پر غلط معلومات پھیلا کر عوامی تاثر کو بھی ایک گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ فیکٹ چیک وزارت اطلاعات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پرانے تصویری مواد کو دوبارہ استعمال کر کے موجودہ الزامات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اصل حقیقت سے متعلق الجھاؤ پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور جو ہم جانتے ہیں کہ ایسی تمام کارروائیاں بد اعتمادی کا باعث ہیں جو پرانے مواد کو موجودہ ثبوت بنا کر پیش کر کے معلومات کو مشکوک بناتی ہیں، ایسے دعووں کو غلط اور فریب پر مبنی قرار دے کر مسترد آتا ہے، اور ان دعووں کا جو یقینی مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جائے، عوام کو گمراہ کیا جائے، اور پھر واقعات کا من گھڑت جو ایک تاثر ہے وہ پیش کر کے پروپیگنڈے کے مقاصد کی تکمیل کرنا ہے۔ جی اچھا غزالہ، یہ بتائیے گا، یہ تو حقائق کو مسخ کیا گیا، اصل حقائق کیا ہے؟ یعنی یہ جو حملے کیے گئے یہ کن جگہوں پہ کیے گئے اور اس کو کس صورت کے اندر افغان طالبان نے پورٹرے کیا؟ دیکھیں، جو پاکستان آپریشن غضب الحق کے تحت یہ تمام حملے کر رہا ہے، چاہے وہ پھر زمینی حملے ہوں یا پھر وہ فضائی حملے ہوں، وہ بڑے پریسائزڈ ہیں، وہ بڑے انٹیلیجنس بیسڈ معلومات کے بعد کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام حملے شروع سے ہی یعنی کہ 16 فروری سے جب سے آپریشن غضب الحق کا یہ سلسلہ شروع ہوا تب سے یہ تمام تر حملے صرف افغان طالبان کی چیک پوسٹوں پر کیے جا رہے ہیں، یا پھر اگر افغانستان کے اندر جو کاغندھار، ننگرہار میں یا پھر پکتیکا اور پکتیا میں کیے گئے یہ تمام تر حملے صرف ملٹری تنصیبات پر کیے جا رہے ہیں، یا پھر ان جگہوں پر کیے جا رہے ہیں جو کہ دہشت گردوں کی، فتنہ و خوارج کے ان گروہوں کی ہائیڈ آؤٹس تھی جہاں پہ وہ پناہ لیتے تھے، یا پھر جہاں پہ بیٹھ کے وہ قیادت کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے۔ جو تازہ ترین آج کا فیکٹ چیک جس کے حوالے سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بھی جو ترجمان افغان طالبان ہیں ان کی جانب سے بالکل جھوٹا اور پروپیگنڈے پہ مبنی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹ پر مبنی، اور وہ یہ ہے کہ کسی ہسپتال کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ دیکھیں، اس حوالے سے جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں وہ خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر کسی بھی جگہ کو صرف نشانہ بنایا جائے یا آگ لگائی جائے وہاں پر اس طرح سے جو آگ کے شعلے ہیں وہ بلند نہیں ہوتے، آگ کے بلند ہوتے شعلے خود اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی جو دھماکہ خیز مواد، جو وہاں پر گولہ بارود تھا وہ موجود تھا، اور یہی پاکستان کا بھی موقف ہے۔ اس حوالے سے اب سے تھوڑی دیر قبل جو منسٹری آف انفارمیشن کی جانب سے ایک اور فیکٹ چیک سامنے آیا تھا اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ منشیات سے بحالی کے سینٹر کو نقصان پہنچا، اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس سے قبل پہلے ایک سرکاری پوسٹ کی گئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ منشیات سے بحالی کے سینٹر کو نقصان پہنچا، لیکن
फिर क्योंकि ये साबित हो गया कि वो एआई जनरेटेड थी, वो फेक थी, तो फिर उसे डिलीट करने पर खुद अफगान जो तालिबान रजीम है और जो उनका सरकारी मीडिया है वो खुद उसको डिलीट करने पर मजबूर हो गए। इसी तरह से फिर ये कहा गया कि जी ये जो मंशियात से बहाली का एक मरकज था वो था, लेकिन फिर हमने अपने फैक्ट चेक के जरिए वजारत इत्तलात और नशरियात ने साबित किया कि उम्मीद नामी जो बहाली का मरकज था वो गूगल मैप पे उस जगह को जिसको पाकिस्तान की फोर्सेज ने निशाना बनाया उससे कई किलोमीटर दूर है। तो इस वाले से जो मुसलसल प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज सामने आ रही है वो गलत साबित होती जा रही है। हम आदाद और हकाइक को आदाद और जो हकाइक है उनके मुताबिक जमीनी हकाइक को सामने रखकर हम ये साबित कर रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम जो मंशियात बहाली मरकज है उसके हवाले से यानी हकाइक कुछ और है और हकाइक के मुनाफी एक प्रोपेगेंडा बना के दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और फैक्ट चेक के जरिए वो हकाइक बेनकाब हुए हैं। बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन इस हवाले से आगाह करने के लिए।